بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. روزے کے مسائل، روزے کے احکام اور فرض اور نفل روزے، اس سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ فرض اور نفل روزوں کی تفصیل گزر گئی۔ نفل روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور کون کون سے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، کن کن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی ہم نے بتائی تھی۔ اس کے بعد روزے کے ارکان کیا ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، روزے کو خراب کرتی ہیں۔ تو اس میں سے یہاں پر 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور یہ 6 کا بھی ذکر کل کے درس میں ہو چکا تھا۔ اور کچھ مزید مسائل ہیں روزے سے متعلق جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا روزہ۔ تو کل کے درس میں ہم نے جو پڑھا تھا، آ، کہاں یہاں پر وہ ایام جن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو حیض اور نفاس کے ایام میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے۔ پھر بھی عورتوں کے ساتھ حیض اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ایام، ایسی حالتیں آتی ہیں جن میں روزہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک ہے عورت کا حمل سے ہونا، اور دوسرا ہے کہ عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی، اور بچے کی ولادت کے بعد جب نفاس کے ایام ہوتے ہیں، نفاس کے ایام ختم ہو گئے، اس کے بعد بھی بعض مرتبہ عورتیں کمزور رہتی ہیں، بچوں کو دودھ پلانا رہتا ہے، اور کمزوری کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی تکلیف میں، ایسی پریشانی میں ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ حمل سے ہے، حید اور نفاس کی کوئی حالت نہیں ہے، حمل سے ہے، اس کے باوجود بھی کیا اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اسی طرح سے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، اور نہ وہاں حیض کے ایام میں ہے، نہ نفاس کے ایام میں ہے، تو دودھ پلانے کا مسئلہ الگ، وہاں بعض مرتبہ تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ان ایام میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک مستقل عنوان بنا کر یہاں پر کچھ باتیں نقل کی گئی ہیں، کیونکہ آ، یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے نفس پر خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہے، یا بچے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے گی۔ حمل سے ہے تو اس میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور بار بار کچھ دو گولیوں کا، دواؤں کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، غذا کا بھی صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کمزوری کی وجہ سے یعنی حمل گر جاتا ہے، بچے کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو دو نقصان ہو سکتا ہے، یا تو عورت کو نقصان ہو، یا اس کے پیٹ میں موجود بچے کو نقصان ہو۔ تو اس طرح کا اندیشہ اگر ہے حامل عورت کے لیے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت، کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کو دودھ کم آ رہا ہے، اور دودھ کی قلت کی وجہ سے بچہ پریشان ہے، تو ایسی صورت میں بھی پھر اسے تکلیف ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، ان روزوں کی بعد میں قضا کر لے، ایسے روزوں کی بعد میں وہ قضا کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع
الصوما۔ آ، اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے روزہ معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا مطلب مکمل معاف نہیں ہے، یعنی سفر کی حالت میں روزہ معاف ہے، روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، اور مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی۔ اب آدھی نماز معاف کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت والی کر دیا، 2 والی ایک نے کیا اور 3 والی 1.5 نے کیا۔ 2 والی 2 ہے، 3 رکعت والی، جیسے مغرب کی نماز 3 رکعت والی ہے تو وہ 3 ہی رہے گی۔ ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں ہیں جس میں فرض نماز 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ان 3 نمازوں کو 2 2 رکعت کے ساتھ پڑھنے کی انہیں اجازت دے دی ہے مسافر کو۔ تو نماز جو 4 رکعت والی ہے اس کو آدھا کر دیا، قصر جس کو کہتے ہیں قصر کرنا، قصر کرنا یعنی آدھا پڑھنا۔ اور روزے میں بھی اجازت دے دی کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ اب جو نماز انہوں نے 4 کے بجائے 2 پڑھا تھا، وہ باقی 2 کی قضا نہیں کرنی ہے، بعد میں 2 پڑھ لیا وہ ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ ظہر کی ہم نے سفر میں 2 رکعت پڑھی ہیں، پھر گھر جا کر باقی 2 رکعت مکمل کر لیں گے، قضا کر لیں گے اس کی، نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ البتہ جو روزہ سفر کی حالت میں نہیں رکھا تھا، اس روزے کی قضا بعد میں کرنا ہے۔ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، کھاتے پیتے رہنا ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچ گئے تب یہ چھوٹے ہوئے روزے وہاں رکھنا ہے۔ یہ ہوا مسئلہ مسافر کا۔ دوسرا مسئلہ جو اصل ہے یہاں پر، جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَا، حاملہ عورت، حبلہ کا مطلب ہوتا ہے حاملہ عورت، والمرضع دودھ پلانے والی عورت، تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو معاف کر دیا۔ تو یہاں بھی معافی کا مطلب یہ ہے کہ حالت حمل میں اور ایسی حالت میں جبکہ بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے اور دودھ کم آتا ہے یا پھر صحت صحیح نہیں ہے اور روزے کی وجہ سے صحت پر اثر پڑے گا اور بچے کی غذا پر اثر پڑے گا، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ بعد میں جب حاملہ اس کا حمل ختم ہو جائے اور بچے کی پیدائش ہو جائے اور بعد میں صحت رہے، تب وہ روزہ رکھے، اس کی قضا کر لے۔ یا پھر جو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس میں پریشان ہے، تکلیف تھی، اس میں روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے، تو جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اب دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، صحت اچھی ہو گئی، تب وہاں اس روزے کی قضا کر لے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین کو نماز یعنی روزے کی وہاں پر رخصت دی ہے کہ وہ وہاں پر روزہ نہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں جب صحت مند ہو جائے تب روزہ رکھے۔ البتہ نمازیں تو حالت حمل میں نماز پوری پڑھنی ہے۔ ایسے ہی رضاعت کی حالت میں، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو حالت ہوتی ہے، تو اس میں بھی ان کو نماز مکمل پڑھنی ہے، اس میں معافی نہیں ہے، وہ نماز پوری پڑھنی ہے۔ اور صرف حیض اور نفاس کی حالت میں جبکہ خون جاری رہتا ہے، صرف اس وقت کی جو نمازیں ہیں وہ نمازیں معاف ہیں، وہ پڑھنی بھی نہیں ہیں اور بعد میں قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنے نفس پر خوف محسوس ہو تو افطار جائز ہے۔ افطار جائز ہے یعنی مطلب یہ کہ بغیر روزے کے رہنا جائز ہے۔ افطار کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے کیونکہ وہ دونوں مریض کے حکم میں ہیں۔
جس طرح سے بیمار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا جو بیمار سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ تو وہاں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا کہ روزہ فرض ہے، تو وہیں بیمار اور مسافر ان دونوں کے لیے اجازت رخصت بھی دے دی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں قوانین جو قوانین ہیں، ان قوانین میں معاشرے کے کمزور لوگوں کا اس میں خیال کیا گیا ہے۔ بیمار لوگ، کمزور لوگ، پریشان حال لوگ، ایسے لوگوں کا بھی خیال کیا گیا ہے۔ جیسے زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ میں بھی جو مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں ان کا خیال کیا گیا ہے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، حج واجب ہے، لیکن اس میں بھی جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال کیا گیا ہے۔ یا تو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو ان کے اوپر حج واجب نہیں ہے، یا پیسہ ہے لیکن جانے کی طاقت نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتے ہیں اتنا لمبا، یا پھر سفر برابر نہیں ہے، ایسا سفر ہے کہ راستے میں خطرات ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر بھی واجب نہیں ہے، ان کی بھی رعایت کر دی۔ ایسے ہی روزے میں بھی، کہ روزے میں اب چونکہ روزہ ایسی چیز ہے جس میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم پر اثر پڑتا ہے۔ اگر اچھی صحت میں ہے تو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن بیمار آدمی ہے اور وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے تو ایسی صورت میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حالت بگڑ جاتی ہے اس کی۔ تو ایسی صورت میں عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت میں آپ اپنے آپ کو برباد کر دو، پریشان کر دو، مزید بیمار کر دو، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام نے جہاں مردوں کی جو مجبوریاں ہیں، بیماری، بڑھاپا، کمزوری، سفر، ایسے ہی عورتوں کی بھی مجبوریوں کا خیال کیا ہے کہ حیض کی حالت ہے، نفاس کی حالت ہے، حمل کی حالت ہے اور رضاعت کی حالت ہے، پھر ان کے لیے بھی سفر کی حالت ہے، عام بیماری کی بھی حالت ہے، ایسی تمام حالتوں میں بھی رعایت کی گئی ہے، رعایت کی گئی ہے۔ اس سے ایک چیز ہمیں بندوں کو بھی یہ پیغام ملتا ہے، انسانوں کو بھی، کہ کوئی بھی قانون ہم بناتے ہیں کسی بھی جگہ کا، چاہے وہ مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، اسکول کا ہو، ملک کا ہو، جو بھی قانون بنتا ہے اس قانون میں جو مجبور اور کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ رعایتیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سب کے لیے قانون ہو، سب کے لیے قانون یہ فطرت کے خلاف ہے، سب کے لیے ایک قانون یہ فطرت کے خلاف ہے۔ قانون ایک ہے لیکن جو اس میں کمزور ہیں، جو مجبور ہیں، تو ان کے لیے اس قانون کے اندر دوسری سہولتیں ہیں۔ جیسے نماز سب پر واجب ہے، سب پر واجب ہے، نماز ہر ایک پر واجب ہے، لیکن پھر ان لوگوں میں جن پر واجب ہے پھر ان کے اندر بعض حالات میں ان کے لیے کچھ سہولت بھی ہے، رعایت بھی ہے۔ سب پر واجب ہے لیکن ناپاکی کی حالت میں عورتوں کے لیے معاف ہے۔ تو عورتوں پر بھی واجب ہے، مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن عورتوں کی وہ جو حالتیں آتی ہیں حیض اور نفاس کی، تو اس میں ان کے لیے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے بھی قوانین کے اندر کمزوروں کے لیے ایسی کوئی لچک رہنی چاہیے ہمیشہ۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ملک کے قوانین کے اندر یہ کمیاں ہوتی ہیں،
ملک کے قوانین میں یہ کمی ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایک ہی قانون کے ساتھ سب کو مکمل طور پر ایک ہی راستے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو حالات کے حساب سے، کمزوری، مجبوری، ان کے حساب سے بھی قوانین میں ان کے لیے نرمی ہونی چاہیے۔ اسلام نے یہ نرمی اختیار کی ہے۔ تو علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا حکم یہ بیمار کی طرح ہے، جیسے قرآن مجید میں بیمار کا حکم ہے کہ بیمار بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ ایسے ہی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت یہ بھی، اگر انہیں روزے میں تکلیف ہو رہی ہے تو، ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ حاملہ ہے تو اب روزہ نہیں رکھنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تب۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت ہے، یعنی بچہ چھوٹا ہے، 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا، اور وہ عورت صحت مند ہے، وہ روزہ رکھ کر بھی بچے کو سنبھال سکتی ہے، دودھ پلا سکتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر اس میں اسے پریشانی ہو رہی ہے، پریشانی ہی کو تو ہم بیماری کہیں گے، تو اگر اس کو پریشانی ہو رہی ہے ایسی صورت میں پھر اس کا بھی حکم بیمار کی حکم کی طرح ہوگا، اور اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اس کے بعد ایک نیا عنوان ہے بوڑھی عورت کا حکم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر نماز کی فرضیت کا ذکر آیا، اس کے بعد بیمار اور مسافر کے لیے کچھ نرمی کا قانون بتا دیا، اور پھر بیمار اور مسافر آج بیمار ہیں، کل اچھے ہو جائیں گے، آج سفر میں ہیں، کل اپنے گھر پہنچ جائیں گے، تو پھر اب ان کے پاس نہ بیماری رہی اور نہ سفر رہا، تو بعد میں جو اچھی حالت میں آ گئے تو وہ قضا کریں گے۔ لیکن آج بوڑھا انسان ہے، کل تو وہ جوان ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان آج بوڑھا ہو چکا ہے تو ایسا تو نہیں کل جوان ہونے والا ہے۔ جوانی کے راستے سے گزر گیا، بڑھاپے کی دہلیز پر چلا گیا، تو اب بڑھاپا بڑھنے والا ہے، بڑھاپا کم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے بڑھاپے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جسم کے سر سے پلے کے پیر تک کے جو اعضاء ہیں، آہستہ آہستہ یہ تمام اعضاء کمزور ہوتے جائیں گے۔ آنکھیں کمزور ہوگی، دکھائی صحیح نہیں دے گا، کان کمزور ہو جائیں گے، سنائی کم نہیں دے گا، ہاتھ کمزور ہو جائیں گے، ہاتھ میں طاقت نہیں رہے گی، خامخواہ ہاتھ ہلنے لگے گا، پیر کمزور ہو جائیں گے، پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، کھانا غذائیں وغیرہ یہ برابر صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوں گی، زبان کمزور ہو جائے گی، بولنے میں لڑکھڑانے لگیں گے۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ جسم کے تمام اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، بعد میں واپس ریورس پھر جوانی نہیں آتی ہے۔ بیمار انسان ہو تو علاج کر کے وہ اچھا ہو جاتا ہے، مسافر ہو تو سفر مکمل ہو جانے کے بعد پھر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، تو اب وہاں نہ سفر رہا نہ بیماری رہی، بعد میں وہ روزوں کی قضا کر لے گا۔ لیکن بوڑھا آدمی بعد میں جوان ہونے ہی والا نہیں ہے، تو قضا کب کرے؟ قضا کب کرے گا یہ؟ ایسے ہی کوئی انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس بیماری سے نکلنا مشکل ہے، کچھ ایسی بیماریاں جیسے شوگر کی بیماری ہے، ابھی ہمارے پاس تو شوگر ہے، بی پی ہے، یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں تو قبرستان تک ساتھ میں رہتی ہیں۔ آج دنیا میڈیکل میں اتنی ترقی کر رہی ہے، بس بلڈنگوں میں ترقی ہو رہی ہے، ان کے ہاسپٹلوں میں ترقی ہو رہی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل بن رہے ہیں، بل بھی اچھے خاصے لمبے ہو رہے ہیں، مگر علاج میں سدھار نہیں آ رہا ہے، علاج میں سدھار نہیں آ رہا ہے۔ تعلیم کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، میڈیکل کی تعلیم روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، صرف بلڈنگیں بن رہی ہیں،
मेडिकल कॉलेजेस खुलते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनते चले जा रहे हैं, डॉक्टरों की भरमार दिखाई दे रही है। लेकिन जहालत बहुत हो गई मेडिकल के लाइन में। यानी इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जहालत तालीमी मैदान में मेडिकल में है। मेडिकल में जहालत बहुत है। जो तालीम है, इतनी कमजोर तालीम है मेडिकल की कि बीमारियों की सही पहचान ही नहीं हो रही है। बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, 10 10 साल 15 15 साल पढ़ लेते हैं, मगर बीमारियां पहचान नहीं पाते, बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते हैं। पूरी दुनिया का जो दुनिया की मेडिकल मिलकर भी ये बीपी और शुगर जैसी बीमारियों का इलाज तलाश नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक कमजोरी है, ये भी एक कमजोरी है। इतनी बीमारियां हैं कि जिनके इलाज नहीं है इनके पास। कहने को तो बहुत तरक्की नजर आती है, और बाद मर्तबा तो अ, यानी लोगों का इलाज करने की नीयत से न पढ़ाई होती है और न तालीम होती है और न अमल होता है, बल्कि बस लोगों को बीमार रखने की नीयत से इलाज किए जाते हैं। लोगों को बीमार रखने के और बीमारी की हालत में ज्यादा दिन गुजारने की प्रैक्टिस की जाती है कि बस बीमार रखो इनको, जितना बीमार रखोगे तुम्हारा फायदा होगा। तुम अच्छे करते चले जाओगे मरीजों को तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ये ये पॉलिसी अपनाई जाती है मेडिकल के लाइन में। इसलिए आप कभी सुने होंगे कि कई मर्तबा आदमी मर भी जाता है तो मरे हुए आदमी को 3 4 दिन तक जिंदा बताकर उसको मशीनों में रख देते हैं, क्योंकि अब मर चुका है ये तो। फिर भी उनके फैमिली को बोलते कि नहीं अभी कुछ है, थोड़ी सी झलक है, बाहर आ सकता है, मुमकिन है, जाओ तुम तुम मस्जिद में जाओ दुआ करो, तुम मंदिर में जाके दुआएं करो, तुम गुरुद्वारे में जाके दुआएं करो। तो वो लोग जाते हैं दुआएं करने के लिए, और यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ ये दुआ करते हैं कि चलो बिल बढ़ता चला जाए हमारा, बिल बढ़ता जाए, फला घर बनाना है, फला गाड़ी लेना है, अमेरिका घूमने जाना है, बच्चों को कोई कार खरीद खरीद के देना है, उसके लिए वो प्लानिंग यहाँ बनाते हैं। और ये लोग मस्जिद में मंदिर में गुरुद्वारे में दुआएं करते हैं कि उनका पेशेंट अच्छा हो जाए। पेशेंट कहाँ से अच्छा होगा, उसकी 3 दिन पहले मौत हो चुकी है। मलकुल मौत फरिश्ता आके उसकी रूह निकाल के ले गए, अब वापस आने वाली नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब उनको वहां रखे हैं, तो जितने दिन वहां रखेंगे तो उतने दिन का बिल बढ़ता चला जाएगा। तो फिर 3 दिन के बाद जब बिल अच्छा खासा हो जाता है, तब आके कहते हैं आई एम सॉरी, बहुत कोशिश किया हमने, मगर हमारे हाथ में कहाँ है, वो तो भगवान के हाथ में है, वो तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुसलमान से कहते हैं वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिंदगी देने वाला मौत देने वाला है, हमारा काम कोशिश करना था, हमने कोशिश किया, आपका काम दुआ करना था, आपकी दुआ से भी जिंदा नहीं हुआ, तो हमारी कोशिश से कहाँ से दुआ जिंदा होने वाला है वो। चलिए अब ले जाइए इसको, ले जाने से पहले इतना बिल भर लीजिए, और अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनको शांति दे, ऐसे कह के उनको वहां से भगा दिया जाता है। तो इसकी वजह से इतना करप्शन, ये जो करप्शन है तालीम में, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन तालीम में है। लोग कहते हैं कि तालीम हासिल करोगे तो करप्शन खत्म होगा और फना होगा फना होगा। तो ऐसा नहीं है। तालीम जहां ज्यादा है करप्शन वहीं पर ज्यादा है, तालीम जहां ज्यादा है धोखे वहीं पर ज्यादा हैं, बुराइयां वहीं पर ज्यादा है। जहाँ तालीमी मराकज होते हैं ना, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहीं पर नंगापन आपको नजर आएगा, वहीं नंगापन आपको दिखाई देगा। जहां पर मामूली सा तालीम होती है, जाहिल किस्म के लोग रहते हैं, औरतों को देखिए बापर्दा रहते हैं। मुस्लिम औरतें हैं तो पर्दों में हैं, हिंदू औरतें हैं तो भी वो कम से कम 90% पर्दा रखती हैं, सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म को ढांपती हैं। और वो इलाके जहाँ बहुत आला तालीम होती है, बहुत ज्यादा, जहाँ पर टीचर पढ़ाने के लिए हफ्ते में एक मर्तबा अमेरिका से आते हैं, चाइना से आते हैं, लंदन से आते हैं, बड़े बड़ी तालीमी डिग्रियां मिलती हैं, मुल्क के बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत आला तालीम है। वहां पर देखिए पढ़ने वाले अक्सर आधे नंगे होते हैं, और मर्दों में जहालत, औरतों में भी जहालत, बेहयाई है वहां पर।
تو تعلیمی مراکز میں بے حیائی بہت ہو گئی، تعلیمی مراکز میں کرپشن بہت زیادہ ہو گیا، لوٹ کھسوٹ بہت ہو گیا۔ جتنا پولیس نہیں لوٹتی ہے اپنے قوم کو، اس سے کہیں ہاں، تو ہمارے پاس سے انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا بیچ میں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک کے بات آپ لوگوں نے سنی تھی، کیا چل رہا تھا۔ آ، اس میں پرمیشن دیجیے شیئرنگ کے لیے۔ تو ہماری السلام بات علیکم۔ چل رہی تھی تعلیم سے متعلق کہ تعلیم میں بہت زیادہ خرابی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ختم نہیں ہو پاتی ہیں، یا پھر بیمار کو ہاسپٹلوں میں زیادہ بیمار کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایک دن میں اچھے ہونے والے آدمی کو کم سے کم 10-15 دن وہاں بیڈ پر لٹا کر اس کا بل بڑھا کے اس کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ دھوکہ ہو گیا ہے اس سلسلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو جو کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یا پھر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اب اس بیماری کے بعد ان کو باہر نکلنا مشکل ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر الگ رعایت دی ہے۔ جو اچھے ہو سکتے ہیں ان کے لیے قضا کا مسئلہ ہے کہ وہ قضا کریں گے، لیکن جو اچھے ہو ہی نہیں سکتے بعد میں، یا پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، گارنٹی نہیں ہے، یا بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ بعض بیماریوں میں اچھے ہو بھی جاتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اچھے ہونے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے۔ یہ کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے روزے، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں گے۔ کیا ہے وہ فدیہ؟ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں کہ روزانہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو، ایک غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ اب وہ کیسے کھلائے گا کھانا؟ یا تو مسکین کو بلا کر کھلائے، یا مسکین تک کھانا پہنچا دے، یا کسی کسی ایک مسکین تک
تو فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. تو ہم بتا رہے تھے کیسے کھانا کھلائیں گے. یا تو مسکین کو بلا کر کھلا دیں. مسکین یعنی غریب آدمی، فقیر آدمی، جس کے پاس کھانے پینے کا محتاج ہو. یا پھر اس کے گھر تک پہنچا دیں گے. یا پھر مہینے بھر کا، یعنی رمضان کی 30 روزے ہیں، تو 30 روزے کے برابر اس کے حساب سے کسی کو آ، یعنی راشن وغیرہ بنا کر، یہ چاول ہے، دال ہے اور دیگر مسالے وغیرہ ہیں، جس سے وہ آدمی خود اپنے گھر پہ بنا کے کھا لے. ایسا ایسا کچھ راشن 1 مہینے کا ان کے گھر میں بھیج دیں. تو وہاں پر وہ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کھا لے. تو اس طرح سے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ان کی طرف، ان کے لیے شریعت نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن كل يوم مسکینا ولا قضاء علیہ. بوڑھے کے لیے، شیخ الکبیر کہتے ہیں بڑے شیخ، یعنی بوڑھا انسان. شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو. تو بوڑھے انسان کے لیے رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے ان کے لیے. اب وہ بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو. کس بات کی اجازت دی گئی ہے؟ ان یفطرا، کہ وہ افطار کرے، یعنی بغیر روزے کے رہے، روزہ نہ رکھے. روزہ نہ رکھنے کی انہیں رخصت ہے. بدلے میں کیا کرنا ہے؟ روزہ تو نہیں رکھنا ہے. یہ کون سے روزے کے بارے میں ہے؟ صرف رمضان کے بارے میں ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے. تو اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، تو انہیں نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن ساتھ میں ایک دوسرا کام اس کے بدلے میں انہیں کرنا پڑے گا. اب جو اچھے ہو سکتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بعد میں قضا ہے. لیکن یہ چونکہ اچھے ہونے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے قضا کے علاوہ دوسری چیزیں. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، کہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے. وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، اور اس پر اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس روزے کی قضا اسے نہیں کرنی ہے. آخری مسئلہ یہاں پر بیمار سے ہی متعلق، حید و نفاس والی عورت کا روزہ. چونکہ یہ مسئلہ ہم اس سے پہلے بار بار بیان کر چکے ہیں، لیکن مستقل طور پر یہاں اس کا عنوان بنایا گیا ہے کہ حید و نفاس والی عورت پر نماز و روزہ دونوں معاف ہیں. البتہ بعد میں روزے کی قضا ضروری ہے، نماز کی نہیں ہے. نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا بعد میں کریں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حالت حیض میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیتے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. تو ازواج مطہرات میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرما رہی ہیں کہ ہم لوگ جب حالت حیض میں ہوتے تو ہمارے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزے کی قضا کا بعد میں حکم دیتے. یہ کب کے روزے کی بات ہے؟ رمضان کے روزے کی. کہ رمضان کے روزے کی حالت میں جب حالت حیض میں ہوتے تو آپ ہمیں روزہ رکھنے سے منع کر دیتے اور کہتے کہ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا بعد میں کر لو. لیکن حالت حیض میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی کوئی قضا بعد میں نہیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ روزے کے قضا اور کفارہ، یہ کفارہ تھوڑا سا طویل موضوع ہے، اس کو اچھی طرح سے انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں سمجھائیں گے. تو آج کا درس ہم یہاں پر روکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کچھ سوالات ہوں تو سوالات کر سکتے ہیں. 10 منٹ ابھی اور ہے ہمارے پاس، تو جو بھی سوال کرنا ہے روزے کے مسائل سے متعلق تو آپ لوگ سوالات کیجیے.
السلام علیکم۔